جی السلام علیکم جی، صبح بخیر اور آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک۔ آج 6 ستمبر کا دن ہے۔ آج پوری ملک میں یوم دفاع پاکستان بہت ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ہم بچپن سے ایک بڑے اس خوبصورت یادگار دن کو بڑے حسین طریقے سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں جب آپ کے اندر ہمت، حوصلہ، عزم، بہادری، شجاعت اور یقین کامل ہو، تو چاہے دشمن جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ عددی اعتبار سے آپ سے زیادہ کیوں کرنا ہو، لیکن اگر ہمت ہے، عزم ہے، جرت ہے تو اس کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اور یہی مثال قائم کی پاکستانی فوج نے 6 ستمبر کے دن۔ یقیناً ہمارے جو شہداء ہیں انہی کی وجہ سے آج ہم اپنے اس ملک میں بڑی آزادی سے اس کھلی فضا میں سانس لے پا رہے ہیں، اور ہماری زندگی ان شہداء کی اور ان کی فیملی کی قرض ہے۔ وطن کی آزاد ہواؤں کے لیے اپنی جانیں قربان کروا لے، ہم آپ پر اور آپ کے گھر والوں پہ قربان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے حوالے سے کیوریوسٹی رہتی ہے۔ ہم زندگی کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، لیکن ایسے کیسی زندگی گزارنی ہے کہ اگلی زندگی اچھی ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے آخرت پہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو وہ جو اصل زندگی جو ٹرانزیشن ہے، آج ہم ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے۔ ہم سب لوگوں کو کتنی کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہم جانیں کہ اچھا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا جسم تو قبر میں چلا جاتا ہے، اس جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح تو برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہ برزخ کیا ہے؟ یہ برزخ کے معاملات کیا ہیں؟ بار بار دماغ جو ہے نا، کبھی آپ کے کوئی پیارا چلا جانا تو تب آپ زیادہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ زندگی کیا ہے۔ تو ایگزیکٹلی موت کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ جس دنیا سے چلا جاتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی نور نعمانی بھائی موجود ہیں، علامہ زامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمران الکلیانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے پینل میں جیسے عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلیجیس اسکالر ہماری بہن یہ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے ٹاپک کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو عارضی زندگی سے نکل کے اب ہم ذرا دائمی زندگی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سب سے کہ جو یہ موت ہے، یہ موت دراصل کس چیز کا نام ہے، اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو ہماری دائمی زندگی کی طرف ہے وہ قبر ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا مشاہدہ کریں تو اس عالم سے پہلے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک اور عالم تھا جہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے، وہ ہے عالم ارواح۔ اور جہاں ہم سب نے وعدہ کیا الست بربکم، کیا تو ہمارا پروردگار ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، پروردگار تو ہمارا بے شک پروردگار ہے۔ تو اس کی جانچنے کے عمل کے لیے کہ تم نے ہم سے وعدہ تو کر لیا کہ تم ہمیں مانو گے اور ہماری اطاعت کرو گے، اور جو ہم جو کہیں گے اس کو پورا کرو گے، تو اس جانچنے کے لیے اس دنیا میں جسے ہم عالم ناسوت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتقل کیا۔ تو عالم ارواح سے عالم ناسوت میں انسان منتقل ہوا۔ اور دنیا کا ابھی میں معنی دیکھ رہا تھا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا دنا سے لکھا، اور دنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ بہت قریب۔ تو اب ذہن میں میرے ایک سوال یہاں آپ کی بات کرتے ہوئے آیا کہ جو عالم ارواح کا زمانہ تھا وہ بہت کثیر تھا، بہت کتنا کروڑوں سال کا ہے کچھ نہیں پتا، ہم نہیں کچھ کر سکتے، جیسے ہم عالم برزخ کے حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب ہاں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے۔ دیکھیں ایک وہ دنیا جو کروڑوں سال کی ہے جو ہم گزار کر آئے، اس کے مقابلے میں جو انسان 50 60 70 100، تو اس کے مقابلے میں دنا یہ بہت ہی قریب ہے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کے درمیان کا حصہ ہے، یہ ایک پردہ اور ایک حجاب ہے۔ اس کا بھی کتنا عرصہ ہے انسان کو نہیں معلوم۔ تو جو سب سے قلیل جو عرصہ ہے وہ اس دنیا کا ہے،
اور یہ وہ عرصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حساب و کتاب کے لیے اور انسان کے امتحان کے لیے گزارا۔ اچھا، جو آپ نے کہا موت، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے مطابق موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، انتقال کہا جاتا ہے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ فنا ہونے کا نام ہوتا تو ہمارا جو عقیدہ آخرت کے ثواب اور عذاب، تو پھر یہ عقیدہ نعوذ باللہ بھی ایک طریقے سے ختم ہوتا ہے کہ جب انسان ختم ہی ہو جائے گا، فنا ہی ہو جائے گا، تو اس کے بعد کی منزل کیا؟ عالم برزخ جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، برزخ کا معنی ہے حجاب، پردہ، کہ آپ جب عالم ارواح سے اس دنیا میں منتقل ہوئے، اب یہاں سے جب آپ عالم آخرت میں جائیں گے، اس سے پہلے ایک جو پردہ ہے وہ ہے عالم برزخ، حجاب، اور آج تو ہم اسپیسیفکلی بات بھی کر رہے ہیں وہ انتقال پہ، اور وہ جو برزخ سے پہلے کا جو وقت ہے آج، کیونکہ اس پہ ہم زیادہ ایمفسائز بھی رکھیں گے۔ اچھا، موت کا جو وقت اگر یہ کہہ لیں کہ ایک موت ایک چیز ہے جو مسلمانوں پر، ایک کافروں سب پر آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے۔ جب آپ عالم برزخ میں منتقل ہوئے قبر میں، تو حدیث کے مطابق جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، نیک مومن ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور ہی ہاتھا کے الفاظ ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے، فجار ہوتا ہے، فاجر و فاسق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اس کو گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، حدیث کے مطابق وہ جانے والوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ 3 دوست ہوتے ہیں جو قبر سے پہلے تک ہیں، بس یہاں بات کروں گا، اس کے بعد زامن بھائی دوسرے لوگ، 3 دوست، 2 وہ ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو قبر سے لے کر آخرت تک ساتھ ہوگا۔ پہلا دوست ہوتا ہے آپ کے اہل و عیال جو مٹی ڈالتے ہیں قبر تک، دوسرا ہوتا ہے مال جو آپ کو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس مال کے لیے آپ نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوتا ہے، حقوق اللہ کو بھی پامال کیا ہوتا ہے، حقوق العباد کو بھی پامال کیا ہوتا ہے۔ تیسرا جو دوست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعمال، اور اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ نماز آپ کے دائیں طرف سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ آپ کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے اخلاق حسنہ، نیکیاں، اعمال وہ آپ کی قدموں کی طرف، ان چاروں طرف سے آپ کو پیک کر لیتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں، وہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے جو حدیث میں، جب وہ آتے ہیں تو نماز کہتی ہے بھائی یہاں سے تمہارا راستہ ممنوع، تم یہاں سے نہیں، وہ دائیں طرف جاتے ہیں، تو روزہ رک لیتا ہے، زکوٰۃ، پھر فرشتوں کے بہنی دور پروٹوکول ہوتا ہے، وہ دور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اچھا علامہ صاحب، موت کی میں سب سے پہلی چیز جب انسان کو موت آتی تو کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب فینبئکم بما کنتم تعملون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کی یہ 8ویں آیت ہے جو موت کے ہی بارے میں ہے کہ حقیقت موت کیا ہے، تم فرار اختیار کر رہے ہو، اس سے بھاگ رہے ہو، لیکن کیا یہ بھاگنا تم بچا لے گا؟ انہ ملاقیکم، وہ تو خود تمہارے پیچھے پہ چاہ رہے ملنے کی۔ اس ملاقات کے بعد ہوگا کیا؟ پلٹا جاؤ گے اس عالم کی جانب جو تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے، تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ ٹھیک، بات یہ کہ ایک واحد ایک عقیدہ موت جو ہے، یہ دنیا میں کسی بات پر کوئی اکٹھا ہو نہ ہو، کسی کے پاس ہو نہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ٹھیک ہے، لیکن موت کے پر سب کو یقین ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی، بدھسٹ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی اصول دین ہے، فقہ جعفری میں اصول دین 5، فقہ اناف میں اصول دین 3، لیکن آخری جو ہے دونوں جگہ وہ موتی ہے، معادی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ تصور ہے کہ موت آنی کب ہے، نہ انسان کا دنیا، 2 چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، دنیا میں آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دنیا سے جانا کوئی لاکھ منتیں مان لے کہ کوئی روح دنیا میں آ جائے، مشیت الہی کے بغیر آ نہیں سکتی۔ دنیاوی مسائل مسائب کا شکار ہونے کے بعد کوئی دنیا میں چاہے کتنا چاہے کہ مر جاؤں میں، ٹھیک ہے، مثالیں ملتی ہے کہ شخص اتنا مقروض ہو چکا تھا کہ بار بار اس نے سارے حربے استعمال کیے، زہر بھی پیا، 15 منزلہ بلڈنگ میں چلا گیا، کہ مطلب کوئی ایسے سلطنت نہ ہو کہ بچ نہ سکوں۔ اس نے جب لگائی، درمیان میں تاروں سے الجھ گیا،
الجھا تو سر الٹا ہو گیا, جو زہر پیا تو سارا باہر نکل گیا, لوگوں نے بچا لیا اس کو, ٹھیک ہے, نہیں مر سکا کیونکہ حکم الہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ موت نام ایک ٹرانزیکشن کا, انسان کی یہ زندگی جو ہم جس زندگی بیٹھے ہوئے, یہ پہلی زندگی نہیں ہے, نہ یہ آخری زندگی ہے. اس سے پہلے بھی ایک حیات ہے, اس کے بعد بھی ایک حیات ہے. اس سے پہلے کی حیات بھی فنا تھی, مختصر حیات تھی. یہ جو حیات تھی تھوڑا سا ڈیوریشن بڑھا تھا اس کا, لیکن یہ بھی فنا کی حیات ہے. اس کے بعد جو حیات ہے وہ ابدی حیات ہے, ٹھیک ہے, وہ کب تک چلنی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح سے کہ ایک انسان بطن مادر میں ہوتا ہے, تو بطن مادر میں ہوتے ہوئے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا, وہ اس کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ان پاؤں کا کیا کام ہے, یہاں کو کام ہی نہیں ہے ان کا, کیوں دے دیا اللہ میں نے مجھے یہ, ان ہاتھوں کو کیا کام ہے, ان آنکھوں کو کیا کام ہے. اس کو بطن مادر میں رہتے ہوئے ان تمام اعضاء کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی, بے مقصد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے میرے. مگر جیسے ہی اس دنیا میں منتقل ہونے کا وقت آتا ہے تو سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں. جیسے پردے چاک ہوتے ہیں اس کے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ یہ قدم پاؤں جو تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں, یہ یہاں کے لیے نہیں کیے تھے, یہ کہیں اور کے لیے دیے تھے, یہ ہاتھ کہیں اور کے لیے دیے تھے, آنکھیں کہیں اور, اب جو جس کے لیے دی تھی وہاں تو منتقل کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت وہ ضرور سے وہ انرجی ہے, جی وہ انرجی ہوتا ہے, وہ انرجی ہی کی بنیاد پر تو سمجھ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں. اب جب وہ جیسے انسان بطن مادر سے جو دنیا منتقل ہونے لگتا ہے تو پردے جب ہٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس لیے خلق کیا گیا تھا, ان ٹانگوں کو پاؤں کو, اس لیے. انسان کو خود کبھی ادراک آتا ہے کہ ہاں مجھے موت آ گئی ہے؟ کیا وہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, یا پھر جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ اپنے گھر والوں پیاروں کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو, پھر کہتے ہیں جب غسل جب اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے, جب پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں او ہو. اس میں آپ کی زیادہ اگر ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا چاہیے گا. ہوتا ہے کہ جیسے دنیا منتقل کے وقت ادراک کے پردے ہٹ جاتے ہیں, موت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے, اچھا خاصا انسان ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. جب موت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک جو کچھ بھی ہے ان کا حساب کتاب ہونا ہے, احساس ہی نہیں ہوتا. اگر احساس ہو رہا ہو تو دنیا بہترین مثالی دنیا بن جائے, ٹھیک ہے نا. مگر جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو عالم برزخ کے پردے چاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ کتنی دیر پہلے ہوتے ہیں, چند لمحے پہلے ہوتے ہیں, چند دنوں پہلے ہوتے ہیں, کتنے دن پہلے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے کئی امثال موجود ہیں کہ مانے کوئی فلاں آدمی کہتا ہے جناب کل تو آئے تھے اور کہتے کوئی حساب کتاب مجھ پر تو بتا دو. یعنی یہ احادیث میں روایت کے اندر ملتی ہیں کہ انسان کو, ہر انسان کو یعنی اپنی موت کے آسان محسوس ہونے لگتے ہیں, خود بخود اس سے ایسی عادتیں گفتگو ایسے ہونے لگتی ہے اس کے. اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے عالم برزخ کے پردے ہٹ جاتے ہیں ان کے سامنے سے, اور انسان پہ جلدی کرتا ہے. جیسے بطن مادر میں جب تک تھا احساس نہیں تھا کہ یہ کون سی دنیا ہے, جب دنیا کے یہ پردے چاک ہٹتے ہیں فوراً اس میں آتا ہے. ایسے عالم برزخ کے پردے چاک ہوتے ہیں, عالم برزخ کا منظر سامنے رکھیے. قبر جو ہے, جہاں تک قبر ہے, قبر تو ایک وہ جگہ ہے جہاں یہ مادی جسم کو دفن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مادی جو جسم ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اور سنا بھی ہے کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو مومن ہوتے ہیں, قبر میں بھی ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور خیر قبر میں بھی کیا کچھ مطلب جب دفنا دیا جاتا ہے تو اکثر کہتے ہیں کہ آوازیں سننے کو بھی آتی ہیں, کیونکہ آف کورس ایک جسم ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آج ہم شو میں بات کریں گے. لیکن جب ایگزیکٹلی وہ جیسے بات بھی کر رہے تھے کہ مردے کو شاید وہ عالم برزخ کے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور مقصد لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں جانے سے پہلے نا ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. تو یا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کہاں جا رہے ہیں, لیکن ان کو اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عالم برزخ کا جو نا کوئی ایسا وہ پیرامیٹر نہیں جس میں ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ وہ کس وقت پتہ لگتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں. ہر ایک کا معاملہ ایک الگ الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شہداء کا معاملہ الگ ہے, عام مومنین کا الگ ہے, حادثاتی موت کا الگ ہے, بیمار ہو کے انتقال والوں کا الگ ہے. لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک کنیکشن اللہ پاک اس کا آخرت سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ جب موت کے معاملات ہوتے ہیں تو جو اگر نارمل کو ڈیتھ ہو رہی ہو تو اس کے اندر تو حدیث شریف میں بڑی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ بہت سارے مرحومین رشتہ دار کی شکلوں میں نا وہ شیطان سامنے آگے پیش ہو جاتا ہے, اور وہ کبھی شراب کا پیالہ پیش کرتا ہے کہ جی یہ پی لو, تمہیں پیاس لگ رہی, پیاس بجھ جائے گی.
کبھی وہ باپ کی شکل میں کبھی ماں کی شکل میں آگے کہتا ہے کہ جی اپنا مذہب تبدیل کر لو، دیکھو میں مسلمان تھا تو یہاں آگے پچھتا رہا ہوں، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ۔ دوسری طرف ملائکۃ اللہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو اس وقت کہتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو، یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں اور تم اللہ کے دین پہ مضبوط رہو۔ تو یہ پورا اس کا اس وقت بھی ایک امتحان ہو رہا تھا موت سے پہلے، اور وہ اگر اعمال اچھے ہوں، نیک اعمال و ایمان پر پختہ ہو تو فرشتوں کی مدد کے ذریعے اللہ پاک اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کی ہدایت پہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی دوران پھر ظاہر اس کے جو ہے نا وہ برزخ کے جو پردے ہٹتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کو وہاں کی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ خود میری ذہن میں بھی مثال آ رہی تھی جب علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے، میری والدہ کا 2013 میں وصال ہوا، تو والدہ صاحبہ جو نا ظاہر وہ 1 سال تک علیل تھیں، کچھ ان کو ہڈیوں کا پرابلم ہو گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ اچھی خاصی نارمل رہتی تھی۔ جب انتقال سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے بالکل ڈیٹیل میں ایسی باتیں کرنی شروع کی تھی، ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ کبھی تہجد کے ٹائم وہ ایک دم جو ہے نا وہ کچھ غیبی باتیں کرنے لگ جاتی تھیں، اور بہت ہی حیران کن باتیں ہوتی تھیں کہ آج تمہارے ابا آئے، میرے والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے، اتنے باغوں میں گھما رہے ہیں مجھے یہاں سے وہاں لے گئے، اور بڑی چیزیں دکھائیں، اور میں بڑی حیران اس طرح کی چیزیں۔ اچھا پھر کئی دفعہ انہوں نے 2-3 دفعہ ایسا بھی کیا ایک دم جو ہے نا فوکس کر کے کچھ دیکھ لیں گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف، ہم لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ امی کیا دیکھ رہی ہیں، کہہ لیں گے اتنے سارے لوگ اندر جو ہے نا اتنے بڑے بڑے طباخچے لے کے کیا آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت، کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں، اور اتنے بڑے طباخچے لے کے اندر آ رہے ہیں بڑے خوش۔ پھر ایک دفعہ اپنے دائیں طرف بستر کے بڑے غور سے دیکھنے لگی، تو پھر وہ کہہ لیں گے 2 بڑے نورانی شخص یہاں کھڑے ہوئے میرے دائیں طرف اور بات چیت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اس قسم کی بہت ہی خوبصورت پر نور۔ تو بالکل ہوش آواز میں ہوتی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ 2-3 دن تک اس طرح کہا، پھر کبھی لیٹے ہنسنے لگ جاتی، ایک دم باہر کی طرف جھانکتی لانج میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں امی کیوں ہنس رہی ہیں، تو امی کہتی ہیں وہ اماں نا آئی ہوئی ہیں، اماں سامنے گھومتی پھر رہی ہیں، شرما رہی ہیں، منہ پہ دوپٹہ ڈالے ہوئے، اور جو ہے نا اندر نہیں آ رہی۔ اچھا امی بالکل ایسے نارمل باتیں کر رہی ہوتی ہیں جیسے بالکل نارمل باتیں، اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ شاید برزخ سے ان کا تعلق قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو 3-4 دن پہلے اور مستقل اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ پھر ان کے ایک آپریشن ہوا، تو آپریشن میں بھی جو ہے نا جب ہوش میں آئیں تو بڑی زور سے ہنسنے لگی ہم لوگوں کے سامنے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ امی کیوں ہنس رہی ہیں؟ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، چھوٹی سی مجھے بریک لیں، بریک کے بعد واپس آتے کہیں مزہ آئے گا۔ کہ جو مومن کا وقت نزا ہے وہ سچ میں اللہ کی طرف سے بڑا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ڈاکٹر عمران اللہ کلیانی صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو بھی کر رہے تھے، اور وہ اپنی مدر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جب ان کا وقت نزا تھا تو انہوں نے کیا کچھ چیز ایکسپیرینس کی، اور کہ گھر والے کیا چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو وہ اس پہ جی تو بڑی دلچسپ بات ہے نا، خود ہم نے پریکٹیکلی دیکھی، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی، والدہ کے ساتھ بھی، خود اپنے ساتھ بھی، تینوں چیزیں شیئر کروں گا میں۔ تو والدہ کا تو میں بتا رہا تھا جیسے عمرے پہ تشریف لے گئی تھی وہ، تو وہاں پہ جو نا وضو کے دوران وہ ایک دم جب پاؤں اٹھانے لگے گر گئیں، تو ان کی ہڈی میں کوئی فریکچر ہو گیا تھا۔ پھر بہرحال ان کو وہاں سے لے کر آئے، پھر یہاں پہ ان کی سرجری لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کروائی۔ تو اس سرجری کے بعد بھی ہوگا جب آپریشن کرا کے تھیٹر سے باہر لائے ان کو، تو ہمت والی بہت تھی، اور سیدہ بھی تھی ماشاءاللہ، ہمارے نانا خالد بخارا کہتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ تو میری والدہ بڑی قرآن کی تلاوت، رمضان میں بڑے قرآن ختم کرتی تھی، بہت نیک صالحہ، والد صاحب تو ماشاءاللہ تھے حافظ عالم۔ اور والدہ بہرحال جب وہ آپریشن کے بعد وہ بستر پہ آئے، اب روم میں آ گئیں، تو آنکھ کھولیں تو ہمیں سب کو دیکھا ہنسے خوب زور سے، زندہ دل تھی ماشاءاللہ۔ ہم نے پوچھا امی کیا ہوا، کیوں ہنسے جا رہی ہیں، کبھی دوپٹے سے منہ چھپا کے ہنسے، کبھی کچھ۔ تو پھر آخر کہنے لگی کہ نا تمہارے ابا جو ہے نا میرے پیچھے نہیں چھوڑ رہے، میں جہاں میری آنکھ بند ہوتی ہے تھوڑا سا وہ نیند کرتی ہوں، سونا چاہتی ہوں، یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں ان کو بول رہی ہوں کہ بھائی چھوڑو، ابھی مجھے رہنا، تو مجھے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، ابھی مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، اور جہاں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں سونے کے لیے اتنے فوراً یہاں سیدھا آ کے بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس۔ تو یہ جو نا والدہ نے بتایا میں آپریشن کے دوران ہاسپٹل میں کس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جب بالکل آخری دن تھا ان کے انتقال سے 1 دن پہلے، بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو رہی تھی، ان کو ہم وہیں دوبارہ ایڈمٹ کرایا لیاقت میں، سال بھر بیمار رہیں۔ تو رات کو ایک دم آنکھ کھولی انہوں نے ہڑبڑا کے، ایک دم ایک طرف فوکس کر کے چادر لگی جو اس پر غور سے دیکھنے لگی، تو بولا نہیں جا رہا، تو ان سے بھائی وغیرہ میری بہن وغیرہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا امی کیا ہو گیا، کیا دیکھنے کیا نظر آ رہا ہے، تو بہت زور لگا کہ نہیں حضور 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 اس طرح اشارہ کرنے، حضور حضور اس طرح نا یہ فرمایا۔ اگلے دن بہرحال ان کا بڑا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ واقعہ تو جو میں نے بتایا کہ نانی کو دیکھنے کے وہ اماں گھوم رہی ہیں، والد صاحب کا وہ ماشاءاللہ بڑے نیک صالح تھے، عالم حافظ، ماشاءاللہ وہ تقریباً 45 انہوں نے رمضان المبارک میں تراویحیں پڑھائیں، تو 45 سمجھے 50 کے قریب وہ پڑھائے۔ پھر ہارٹ اٹیک ان کو ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر 4-5 سال انہوں نے تراویح نہیں پڑھائیں، لیکن پڑھتے ضرور تھے۔ تو ان کو ہمیشہ بڑی فکر رہتی تھی کہ میرا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہو، تو وہ انہوں نے ایک تحریر بھی اپنے والیٹ میں لکھ کے رکھی، ڈیٹ میں ڈال کے ایک آخری تحریر، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے رکھا ہوتا۔ وہ جب ان کے انتقال کے بعد میں والیٹ کھولا، اس کے اندر لکھا تھا آخری تحریر، تاریخ وغیرہ سب لگی، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا۔
تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کو ایک یعنی سمجھے انتقال سے 1-2 سال پہلے تو ایڈمٹ کرایا تھا ان کو بھی ہم نے ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ بھی ہوا کہ رات کو 1:30-2 بجے کچھ شاگردوں کو بھائیوں کو بلایا کہ بھائی مجھ سے نا وہ ہاتھ پکڑوا کے کلمہ لکھوا لو تاکہ تم لوگ گواہ رہو کہ بھائی اگر میرا خاتمہ ہو جاتا ہے ایمان پہ خاتمہ ہو. تو رات کو 1:30-2 بجے سناٹے میں کلمہ ولمہ لکھا بہرحال یہ پھر وہ ریکور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. سال بھر بعد یہ ہوا کہ بالکل نارمل اپنے یعنی ہارٹ پیشنٹ تو تھے، فالج بھی ٹھیک ہو گیا ان کا، پھر نماز بھی ماشاءاللہ پڑھانے لگ گیا الحمدللہ دوبارہ، اور تقریباً 70+ ان کی ایج تھی. تو عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ایک دن پہلے جمعہ پڑھایا، جمعے میں طبیعت ذرا ناساز تھی تو مجھے بلایا کہ بھائی آپ بیان وان کر دینا، باقی پھر میں نماز پڑھا لوں گا. میں نے جمعہ پڑھایا اور بیان وان کے والد صاحب نے نماز پڑھائی، پھر اگلے دن عشاء کی ہفتے کے دن نماز پڑھائی ہے. اور نماز کے دوران طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، بڑی زبردست آیت وغیرہ ان کے اندر تلاوت فرمائی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر آیت ہوتی ہیں. اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نا اپنے قریبی مرید کو بلایا، شاگرد کو کہا کہ میری شوگر شاید ڈاؤن ہو رہی ہے، طبیعت میری خراب ہو رہی ہے. انہوں نے جلدی سے چاکلیٹ ابا کی جیب سے نکال کے ان کو کھلائی، اور والد صاحب کو کھلانے کے بعد بس وہ پھر جلدی سے گاڑی میں بٹھا کے شاگرد وغیرہ گھر پہ لے کر آیا. گھر ہمارا تھوڑا فاصلے پہ تھا وہاں پہ. تو گیٹ پر پہنچے اور گھر میں چونکہ کیمرہ لگا تھا تو سامنے بیڈ پہ امی بیٹھی اکثر دیکھتی رہتی بھائی وغیرہ کے ابا آ گئے ہیں جا رہے ہیں. اب وہ گاڑی میں دیکھا گاڑی آگے رک گئی ہے، ایک پرچہ نکالا سودے کا اور شاگرد کو دیا کہ بھائی کل وہ اتوار ہے تو جاؤں گا. تو کچھ بیووں کو راشن وغیرہ دیتے تھے، ایک جگہ نشست میں بیٹھتے تھے کہ ان کا راشن واشن لے رہے ہیں، سب باتیں کی ہیں. اور گاڑی سے اتر کے گیٹ پر آئے اور ایک دم سے امی نے دیکھا کیمرے میں آتے آتے ایک دم غائب ہو گئے. اب وہ کہا کہ ہو سکتا ہے ادھر کچھ وہ بات کر رہے ہوں. تو تھوڑی دیر میں ایک دم بیل بجی گھر کی بہت زور سے پریشر کے ساتھ کہ کوئی کنٹینیو بیل بجا رہا ہے. تو بھائی بھاگ کے باہر گئے، دیکھا تو والد صاحب ایک دم وہیں اللہ کے پیار ہو چکے تھے، لمبے لیٹے ہوئے تھے اور وہی ماشاءاللہ اپنے سفید داڑھی سے ان کی سفید ٹوپی ہوا پہنے تو پلر کے ساتھ ٹیک لگایا اس طرح بیٹھے. ایک دم بھائی گھبرا گئے کیا ہو گیا ابا کو، اور منہ سے منہ ملا کے سانس وانس دیتے ہیں کوشش کی، لیکن وہ اس وقت ان کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی ہاسپٹل گئے، وہاں پہ تصدیق ہوئی بھائی یہ اللہ کے پیار ہو چکے. چلتے ہاتھ پاؤں ماشاءاللہ نماز پڑھا کے عشاء کی بس گھر پہنچے اور یوں اللہ کو پیار. اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کل یہ کام کرنا ہے کہ یہ راشن والے یہ راشن بیووں کو جو جاتا ہے وہ کل اتوار ہے چھٹی ہے تو سب آئیں گے تو فلاں کا راشن لے آنا، بس یوں چلے گا. اچھا بتانے کی بات یہ ہے کہ انتقال کے بعد جو ہے نا میرے ایک چھوٹے بھائی نے، نعمان بھائی میرا، اس نے خواب میں دیکھا. خواب تو بہت سارے دیکھنے، یہ خواب سنا دوں. اس نے پوچھا کہ ابا آپ کو بہت فکر رہتی ہے کلمہ پڑھنے کی، تو آپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع مل گیا تھا آخر وقت میں؟ کہنے ہاں بس وہ یہ ہے کہ میں جب گھر پہنچا ہوں تو جب گیٹ پہ آیا ہوں تو ایک دم پیچھے سے آواز آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت اسرائیل السلام کھڑے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل چلیے. بس یہ کہا تو میں نے کلمہ پڑھنے لگا. پہلا کلمہ پڑھا، دوسرا کلمہ پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھ ہی رہا تھا کہ بس انہوں نے میری روح قبض کر لی، مجھے لے گئے. ہاں یہ بات انہوں نے کہی والد صاحب نے. وہ والی بات ہے نا کہ دیکھیں مومن کی جو موت ہے وہ کتنی آسان ہوتی ہے. جی جی ہاں. اور آپ کچھ ایڈ کریں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، لیکن مجھے بتائیں عائشہ، ہم اکثر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں آسان موت دینا، اور یہ کہتے ہیں کہ وقت نزا کلمہ نصیب ہو. یہ آسان موت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک واضح آیات میں کفار کی جو موت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. نزا کے عالم میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ عذاب قبر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، لیکن احادیث میں ذکر ہے. اب اگر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں واضح دلیل ہے کہ جب کفار کی روحوں کو قبض کیا جائے گا تو ان کی پیٹھوں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور ہتھوڑے مار مار کے ان کی روح کو نکالا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب تو یہیں سے شروع ہو گیا. یعنی کہ آپ کی روح کو جس وقت نکالا جاتا ہے نا، آپ کے عذاب یا رحمت کا وہیں سے آغاز شروع ہو جاتا ہے. بس وہیں سے سمجھ لیجئے کہ انعام یا پھر عذاب، وہ دونوں چیزیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں جہاں سے آپ کی روح کو نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ روح نکلنے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی جان نکلتی ہے تو وہ ان کی باڈی ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے چہرے کے وہ کہتے ہیں نا تاثرات چینج ہوتے تھے، رنگ چینج ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے نا، مشکیزے سے پانی کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے. مشکیزے سے پانی نکالیں، موڑیں، آرام سے ایسے موت ہو جاتی ہے مومن کی، ایسے آرام سے موت ہو جاتی ہے جتنی آرام سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اماں عائشہ تو یہ کہتی ہیں کہ انسان کو باندھ دیتے ہیں فرشتے، اگر باندھے نہیں تو یہ موت کی تکلیف سے جنگلوں میں بھاگتا پھرے. ٹھیک ہے. اور موت کی تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال تمثیلاً بیان کی گئی تھی، کانٹے دار جو جھاڑی ہوتی ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں،
اس پر کپاس کو روئی کو اچھے سے لپیٹ دیا جائے اور پھر پوری طاقت سے اس کپاس کو کھینچا جائے اور اس کانٹے دار جھاڑی کو جس طرح سے الگ کیا جاتا ہے تو کانٹوں میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں نا، ایسے ہی روح کے جو کچھ پارٹس ہیں نا وہ کانٹوں کے اندر بھی یعنی زخمی ہو کر بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو موت ہے نا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جیسے ہم آسان سمجھتے ہیں. زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فیصلہ ہوگا پھر قبر میں جائیں گے، نہیں، بلکہ بس یہیں سے جہاں سے موت کا آغاز ہے نا وہیں سے انعام اور عذاب کا اور بہت ساری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنی اس کی موت اس کو یہیں سے ہی اب وہ اتنی اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کی موت بھی اتنی اذیت سے وہ ہوتی ہے کہ وہ تاکہ جو اپنے گناہ ہیں وہ دھل جائیں. تو کیا ایسا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ مردہ جو ہے نا وہ چارپائی پر لیٹ کر سب کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہیں سے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا اسے تکالیف عذاب ملے گا وہ ظاہر ہے کہ ایک وقت تک اس کا جو عذاب ہے اسے مقرر کیا گیا ہے وہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو اس کی جو بھی راحت ہے اسے مل جائے گی. لیکن یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ عالم ارواح میں جاتا ہے وہاں پر تمام جتنے پیچھے لوگ گئے تھے نا، وہ جیسے کسی کا انتظار ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی محفل سجی ہوتی ہے انتظار کرتے ہیں ہم جیسا کہ بیان کیا گیا، تو سارے رشتہ دار انتظار کرتے ہیں اس شخص کا عالم ارواح میں. حدیث رسول ہے. تبھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی جو جانے سے پہلے جیسے ابھی عمران اللہ کلانی صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کی بالکل ایسا ہی ہے. تمام رشتہ دار جو ہیں وہ حدیث میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ تمام رشتہ دار جو ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ اگر نیک ہو تب ویلکم کرتے ہیں یا اگر آپ نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو تب بھی؟ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا وقت کتنا مقرر ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کو ملاقات تو ہوگی، صحیح ہے، لیکن جو نیک ہوگا نا وہ خوشیوں کے ساتھ مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سارے نیک جو ہوں گے نا وہ اکٹھے ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس کی جیسی محبت ہوگی نا وہ اس کے ساتھ موجود ہوگا. تو جتنے رشتہ دار اس کے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کا وہ عذاب والا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم یہ بھی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کسی مومن کے گزرنے سے اس نے کچھ پڑھا، تمام قبر والوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، تو اب عذاب کا وقت رک گیا نا. اب ایک سوال ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جب قبر کا عذاب یہیں پر مطلب معاملات سیٹ ہو گئے تھے تو وہ قیامت کا دن کیوں ہے؟ ایک سوال یہ بھی تو آ سکتا ہے نا ذہن میں، کیونکہ دیکھیں کچھ سوالات ایسے جو کہ قبر میں پوچھے جائیں گے، قیامت پہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ قیامت کا معاملہ کیا ہے، یہ یہاں پر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی عذاب دیں گے. یہ میں بالکل سوال جو ہے اپنے علماء سے پوچھوں گی. اچھا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب فاروق صاحب جو کہ گورکن بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایٹھی کا اپنا قبرستان بھی تو وہاں پہ گورکن بھی ہے. ساتھ میں حق نواز صاحب ہے جو کہ غسل و کفن کرتے ہیں ان میتوں کا جن کے کوئی وارثین نہیں ہوتے. اور اسپیسیفکلی آپ کو کووڈ کا ٹائم یاد ہے نا، کووڈ کے ٹائم میں تو وارثین موجود بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیاروں کے قریب نہیں جاتے تھے اور یہی ان کا غسل کفن بھی کرتے تھے اور یہی ان کو دفن بھی کرتے تھے. حق نواز صاحب کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 30 سے 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے اور مجھے جذبہ ہوا تھا کہ میں عوامی خدمت کروں اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی. اور ایدھی صاحب کا نام سنا تھا کہ خدمت گزار ہیں تو مجھے بھی جذبہ ہوا اور میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی خدمت میں شامل ہو جاؤں. آپ نے کیا کچھ دیکھا اتنے سالوں میں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو میتیں آئی ہیں بہت ساری میتیں ایسی جو شناخت کے قابل نہیں ہوتی، بہت ساری تو ایسے جن میں آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ مسلمان نہیں، پھر آپ کو آف کورس پھر اکارڈنگلی ہی ویسے ہی ان کے مطابق ان کے جو آخری سب چیزیں رسومات کرنی ہوتی ہیں. الحمدللہ مسلمان ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غسل کے دوران میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، مگر مسلمان کے چہرے سے اور اس کے بدن کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے. تو ہمارے پاس کرسچن بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں اور غسل صرف ہمارا ہے مسلمانوں کا الحمدللہ. اور چلیں میں بھی آپ کے پاس آؤں گی، میں آپ سے کووڈ کے ٹائم کے بارے سے بات بھی کروں گی اور کیا کچھ آپ نے ان 26 سالوں میں دیکھا. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے کہیں مت جائیے گا.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उसके जिस्म के साथ क्या होता है कि जिसे बड़े नाज और नखरत से ज़मीन पे चला करता था, और उस रूह के साथ क्या होता है जो कि उससे बहुत सारे अमाल, ऑफ कोर्स सब चीज़ें वही रूह ही करवा रही होती थी। तो उनकी भी क्या मंजिलें हैं, जिस्म की भी क्या मंजिलें, इस हवाले से बात भी करें। हमारे साथ नूर भाई मौजूद हैं, अल्लामा ज़ामन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान कल्याणी साहब मौजूद हैं, आयशा बिलाल मौजूद हैं, और हमारे साथ फारूक भाई जो कि कोरकन हैं, और साथ में हक नवाज साहब जो कि गुस्ल देते हैं मैयत को। मुझे ये बताएं, 26 सालों से आप काम कर रहे हैं, आपके पास जो मैयतें आती हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो किस सूरत में आती हैं? 26 साल के अंदर हमारे पास हर किस्म की बॉडी आई है, जली हुई आई है, रेल की कटी हुई आई है, एक्सीडेंट की आई है, धमाके की आई है, जैसे आपने हालात सुने, फैक्ट्रियों में आग लगी है, जली हुई बाडियाँ आई हैं, जंगलों से बाडियाँ आई हैं, नदियों से बाडियाँ आई हैं, और जो हमारे प्यारे हैं वालिद साहब, वालदा साहब, और अब तो हम बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, और जब हमारे पास बाडी आती है, मोहब्बत तो हम बहुत ही कर रहे हैं, मगर हमारे पास जिस टाइम बाडी आती है तो हम दूर भाग क्यों जाते हैं? वो इसलिए कि उसके ऊपर हज़ारों और करोड़ों के हिसाब से कीड़े भरे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अब्दुल सार ईदी साहब ने इदारा बनाया इस काम के लिए, और अल्लाह पाक ने हमें सब्र दिए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम भाइयों के साथ हैं, और मिल के इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। लोग नहीं खड़े होते, भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। कोविड के टाइम में भी तो ऐसा ही था कि आप लोगों ने ही गुस्ल कफन, जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर भी मैंने 3 महीने काम किए। लोग जुदा हो गए थे एक दूसरे से, कि नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते थे, हम एक बिस्तरे पे भी नहीं बैठ सकते थे, हम घर में भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते थे, मगर हमने अपनी ताकत, मोहब्बत और अल्लाह की कलाम, और हमें अल्लाह पाक ने जज्बा दिया है, और हमने इस कोरोना के साथ भी मुकाबला किया है, और इसको भी 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किए। ऐसे जिस तरीके आप देखें कि वालिद अपने बेटे को हाथ नहीं लगा सकता था, और बेटी माँ को नहीं लगा सकती थी, तो हमने अपनी जदोजहद किए, उनको गुस्ल किए। अच्छा, आपको भी तो उसमें कोविड हुआ होगा, क्या नहीं? जी नहीं, मुझे आप जिस तरीके देख रही हैं, पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आप ये देखो कि हक नवाज भाई जो है गुस्ल दे रहे हैं, और कोई इसने लिबास नहीं पहना हुआ, कोई इसने किसी किस्म का वो नहीं। आया था जी, जैसे मैं हूँ इसी तरीके ओपन ही मैंने गुस्ल दिए हैं, और घरों पे भी हमें बुलाया, गुस्ल दिए हैं, हमने खुद अपने हाथों से तैयार किए है, और अपने हाथों से दफन किए है कि 6 फुट का खड्डा मार दो, और ये कर दो, और वो कर दो, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इस चीज़ को संभाला है और किए। कब आपके साथ ऐसा हुआ कि देखो कि आपके पास, जैसे आपने कहा ना कि मैयत किस तरीके से आप तक आई जिसको आपने गुस्ल किया है, किस मैयत को गुस्ल देते हुए, क्योंकि देखें हैं तो हम इंसान ना, कि दिल बहुत भर आया और बहुत तकलीफ़ हुई हो, और किस मैयत पे आपको भी खौफ बहुत आया हो? हमें खौफ आता है कि अब कुछ पिछले दिनों में एक ऐसा मैयत, ये 30 साल में 2 वाक़यात मैंने देखे हैं। पिछले दिनों का वाक़यात जो हमारे पेश हुआ, एक 12 पीसों के अंदर जिस तरीके इंसान को काटा गया है, 12 पीस किए गए हैं, काटा गया उसको, और बेदर्दी से उसको काटा गया है, टुकड़े किए गए हैं, और फिर उसको फेंका गया है। कुछ कभी उसका सर नहीं मिल रहा, कभी उसका पाँव नहीं मिल रहा, तो उसकी तलाश में हम लगे हुए हैं। कितनी मैयतें आती होंगी? जी हाँ, बेअमीक। मगर ये जो वाक़यात हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है कि इस तरीके, ये मुसलमान का काम नहीं है कि कसाई जिस तरीके बकरे को ज़बह करता है, पीस करता है, ये हमारा ईमान है कि ये कहाँ से आई थी मैयत जो आपके पास? ये कराची की है, बाहर की नहीं है। मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि ये दुश्मनी थी या किसी ने मारा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब ऐसे आपके पास आती कटी हुई मैयत, तो उसको गुस्ल देना कितना मुश्किल होता है? जी हाँ, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्यों हम इस चीज़ के अंदर खड़े हुए हैं, हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं। जैसे अभी हजरत साहब बोल रहे थे, तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं कि जाते जाते अपने नज़ारे दिखा जाते हैं।
تو ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی ہاں بالکل، واقعات تو بہت ہیں. آپ سارا دن چینل چلتا رہے گا تو واقعات نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ. میں کوشش جو ہمارے حدیث کی اور قرآن کی باتیں انشاءاللہ ہم وہی کریں گے. اور لیکن دیکھیں واقعات تو ہم اس لیے ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو علماء کرام میں موجود. جی ہاں بالکل واقعات، جیسے یہ نوزائیدہ بچے آتے ہیں. اب 2 بچے آ گئے جڑوا، تو وہ لے کے آ گئے کہ غسل کروانا ہے. پھول، گلاب کے پھول، میں ان کو گلاب کے پھول بولتا ہوں. تو میں غسل دے رہا تھا، ایک کو غسل میں نے دیا تو ایک ہی تختے پہ رکھا ہوا تھا. تو دوسرے بچے سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کا جگر چل رہا ہے اور اس کا سانس آ رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ تو بچے کا جگر چل رہا ہے ہلکا ہلکا اور اس کو سانس بھی آ رہا ہے. بولا ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اس کا انتقال ہو گیا. پھر میں نے بولا چلو آپ میری بات پہ آپ یقین نہیں کریں، آپ تھوڑا خود چیک کریں، جگر پہ ہاتھ رکھیں تو وہ جگر دھڑک رہا تھا. نوزائیدہ بچہ تھا چھوٹا، تو کیسے وہ ہلکا نیم گرم پانی ہوتا ہے نا، تو جب ڈالا تو اس کو تھوڑا محسوس تو ہوا. تو پھر اس کو میں نے روئی کے اندر لپیٹ کے فوری طور وہاں بھیجوا دیا ہاسپیٹل. اور ایک بچے کو میں نے غسل دیا. اللہ پاک اس کو حیاتی دے کہ وہ بچہ زندہ ہو گیا. اور میں تو نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کہ اللہ پاک نے اس کو عمر دے دی اور اس کے ماں باپ کو اسی حال کے اندر خوشی بھی دے دی اور غمی بھی دے دی. کہ ایک بیٹا واقعی ایک بیٹے کو دفن کر دیا، ایک بیٹا زندہ واپس آ گیا. فاروق صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے عرصے سے یہ تدفین کے معاملات آپ کے پاس ہیں، آپ نے کیا کچھ دیکھا سارے ان سالوں میں؟ دیکھیں، میت کا پروسیس ہمارے سرد خانے سے شروع ہوتا ہے. میت پہلے سرد خانے میں آتی ہے، وہاں پہ رکھی جاتی ہے. پھر ایک پروسیس تلاش کا چلتا ہے. ہمارے پاس ایک فنگر پرنٹ کا وہ سسٹم ہے، اس کے ذریعے ہم ورثہ کو تلاش کرتے ہیں. ورثہ مل جائے ہم کوشش کرتے ہیں، ادارہ کوشش کرتا ہے کہ میت ورثہ کے حوالے ہو جائے، وہ نامعلوم میں دفن نہ ہو. تو اس پروسیس میں پورا 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. جب اننون نو میچ اس قسم کے معاملات سے 10 دن گزر جائیں اور کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا میت کو، تو وہ میت پھر قبر نمبر کے ساتھ ہمارے قبرستان پہنچا دی جاتی ہے، جہاں ہم اس کو آخری رسومات کے ساتھ دفنا دیتے ہیں. لیکن جب ہم دفنا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی فیلنگ ضرور ہوتی ہے. ہر انسان ہے تو اس کے بھی اپنے ہوں گے، پوچھنے کیوں نہیں آئے، یا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا بندہ عیدی میں ہے. تو یہاں پر جو نا ہمارے یہاں نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلفیئروں میں یا سرد خانوں میں میتیں رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے چیک کریں. ایک بندہ مس ہو گیا ہے تو ہمارے یہاں زیادہ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلوں کا رخ کرتے ہیں. ہاسپٹل چلے گئے، مختصر سی ایمرجنسی چیک کی اور وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن وہ تھوڑی معلومات کرنی چاہیے کہ کہاں پر شفٹ ہوتے ہیں سارے معاملات. اصل میں لوگ شاید یہ سوچنا نہیں چاہتے نا کہ اگر کوئی پیارا مسنگ ہے تو کسی سرد خانے میں کسی رشتہ دار کے یہاں چلا گیا. تو اس طرح کا یہ پروسیس جو ہے نا 8-10 دن تک وہ کوئی پوچھنے نہیں آتا. جس دن دفنا کے میت ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اپنے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، اور اس کی پک جو ہے قبر نمبر کے ساتھ جب وہ فائل میں لگ جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں ورثہ کہ یار یہ بندہ تو ہمارا مس تھا، 10 دن سے 15 دن سے ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، کہ میں اس پروگرام کی حیثیت سے ایک یہ پیغام دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو ایک چیز سے ناواقف ہیں کہ بندہ مس ہوتا ہے تو وہ ویلفیئر اداروں کو اور سرد خانوں کی طرف جائیں اور وہاں پہ دیکھیں، کیونکہ ان نون کافی تعداد میں میتیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو تھوڑا سا ذہنی توازن ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے، مینٹلی ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے NIC نہیں بنواتے. یہ ہمارے یہاں ان کی شناخت مشکل ہوتی ہوگی کافی. تو اگر یہ NIC وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہوں تو یہ پروسیس آئے ہی نہ کہ کوئی قبرستان کی طرف جائے گا. ظاہر NIC بنا ہوگا تو ہم اگر اس کا فنگر پرنٹ لیں گے تو سامنے سارا ڈیٹا آ جائے گا اور ہم اسے کال کر کے بلوا لیں گے، بھائی آپ جس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میت عیدی سرد خانے کے اندر موجود ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ معذور ہے یا جو بھی ہے NIC ضرور بنوائیں. اور دوسری بات، سرد خانوں کا رخ ضرور کریں. اگر آپ کا بندہ 10 سے 15 دن سے مس ہے، آپ سرد خانے چیک کریں، میتیں ان نون میں وہاں رکھی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی شخص کو، کسی میت کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو قبر سے کیا فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص نیک تھا؟ کبھی ایسا ہوا کہ قبر بتا رہی ہو کہ جو میرے پاس آ رہا ہے، جو میری آغوش میں آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے؟ یہ کبھی ایسی کوئی فیل آئی آپ کو؟ دیکھیں، یہ
آپ نے عجیب سی بات کی ہے میرے نزدیک. تو قبر اس فیلنگ کو نہیں بتا سکتی, وہ تو انسان کا اپنا عمل اور اس کی اپنی نیکیاں. ہاں کچھ چیزیں اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں, اور ہم نے حدیثوں سے سنی ہے, اور ہمارے سامنے علماء کرام نے ہمیں بتائی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیل ہوتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں کہ یار نہیں یہ بندہ جو ہے واقعی یار, جیسے میت کا ہلکا ہو جانا, میت سے خوشبو آنا, یا جیسے کہ یہ میت جیسے کہتے ہیں نا کہ یار ایک بزرگ بندہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ ایک اچھے عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے, تو وہ بہت اس کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بس مجھے جتنی جلدی ہو سکے زمین کے سپرد کر دیا جائے. ہم اسے روکتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار رشتہ داروں نے آنا ہے, باہر سے فیملیز آ رہی ہے, لیکن اس وقت اس میت کی فیلنگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے وہ زمین کے سپرد کر دیا جائے. تو مجھے بتائیں کہ پھر جو قبروں کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب ایک بار قبروں میں دفن بھی کرتے تھے تو واپس نہیں آتے, پھر یہ بارشیں آتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں. آف کورس ریت ہے, مٹی ہے, سرکتی ہے تو قبر گرتی بھی ہے. ایسے حالات میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ابھی 2 سال پہلے بھی بارش ہوئی تھی, کافی تعداد میں پورا کراچی بارش سے ڈوب گیا تھا. تو اس وقت ہمارے قبرستان ایک حصہ پورا ڈیمیج ہو گیا تھا, تو اس پہ کافی ہمیں محنت کرنی پڑی, تمام قبریں دوبارہ وہ کرنی پڑی. تو ان میں 2-3 واقعات ہوئے تھے جن میں ہمارے جو سعد عیدی صاحب, احمد عیدی صاحب بھی موجود تھے. تو یہ چیزیں اچانک ایک بندہ ایک چیز سامنے آ جائے نا تو حیرت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں عمل پر ہے, اب میت دب گئی نیچے, ہم نے میت دوبارہ اس کو کھودا دوبارہ اوپر کرنے کے لیے, ظاہر ہے اس کی جو بلاک ہوتے ہیں یا جو پکی ورثہ دے کے چلے جاتے ہیں. اب میت کھودی تو وہ کفن بالکل صحیح سلامت, میت بالکل صحیح سلامت. ہاں بالکل, یہ پیچھے 2 سال پیچھے کی بات ہے کہ میت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, اسے خوشبو آ رہی تھی, بالکل اللہ پاک بظاہر نظر آ رہا تھا کہ کوئی نیک انسان ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو دل میں گھر کر جاتی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اپنے آپ کو نچوڑتا ہے انسان. یار اس کی تو یہ حالت ہے, اللہ کرے میری بھی یہ حالت ہو, ہماری بھی یہ کیفیت ہو. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میرے عمل کیسے ہیں. میں ایک نیکی کے ارادے سے اس سے جڑا ہوا ہوں کہ اللہ پاک شاید یہی شارٹ ہے کہ میں لوگوں کو دفنا رہا ہوں, جس سے میں کوئی فنڈنگ نہیں لے رہا ہوں, کسی چیز کی چارجز نہیں لے رہا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ میری آخرت صحیح کر دے. میں تو اس لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں کے صف میں کھڑا کرے. اچھا ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ, میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں جیسے حق نواز صاحب تو جیسے غسل میت کرتے ہیں, ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو آپ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس میت کو غسل کون دینے آئے گا. یہ کیوں نہیں مدارس میں اور ویسے بھی بنایا جاتا ہے کہ جی آپ پر کہ اسپیسیفکلی جو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ غسل میت کیا ہے, اور نماز جنازہ اس کو بھی اولاد کو تو پڑھنا آنا چاہیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدارس میں بالکل سکھایا جاتا ہے, لیکن المیہ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے, اور اسلامی جو آپ کا تصور عبادت ہے اس کے لیے آپ ٹائم دیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں قاری صاحب کو بھی 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں, کیونکہ بچے کے اس کا آج کل امتحانات چل رہے ہیں, پورے سال امتحانات ہیں, بچہ زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ مختصر آپ صرف قرآن صرف سمجھنا اور پڑھنا بس آ جائے کہ بس وہ گزارا کر لیں. حق شرع یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ جب آپ دنیا سے چلا جائیں تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, پروردگار اس نے میری تربیت کی تھی, آج میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے ایک ایسا جنازہ بھی دیکھا کہ ایک ڈاکٹر تھا, وہ رو رہا تھا, انتقال مطلب تھا. تو میں نے بولا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے, بس جنازہ ہے. کہنے کا نہیں, وہ بالکل ہے, والد چلے گئے دنیا. میں روز اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے MBBS ڈاکٹر تو بنایا, لیکن دین کی طرف شغف نہیں لگایا. آج میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے. بڑا علمی ہے. آپ تو پڑھانے کی بات کر رہی ہیں, یہاں پڑھنا تک نہیں آتا. اب یقین جانیں میں کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں نماز جنازہ کہ بھائی میں آپ کو نیت نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو طریقہ نہیں بتاؤں گا. آپ کی 40-50 سال عمر ہے, آپ نے ابھی تک نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا, میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ مسلمان ہیں. اور ان سالوں میں کوئی نماز جنازہ اگر آپ نے اٹینڈ نہ کی ہو, اچھا یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ نماز جنازہ اٹینڈ کرو. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالشکور عیسیٰ خیل سے. السلام علیکم. جی
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकूर खान जी से खैर से बात कर रहा हूँ। जी आपके शकूर साहब, चैनल पे बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और ये उलमा कराम की जो लाहासिल गुफ्तगू है और हमारे नाकिस इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और इस हवाले से मैं जो सवाल करना चाहूँगा, इससे पहले मौलाना उस्ताद एडी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके वर्कर्स को जिन्होंने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक गोल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज्यादा उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उलमा कराम की गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल हुआ है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। मैं ये चाहूंगा जो हम कब्रिस्तान का वो तकद्दस पामाल करते रहते हैं, वो सफाई और वो इज्जत तो एहतराम नहीं होता। और हर आदमी बेतरतीबी से अपनी अपनी जो उनके बुजुर्ग हैं उनके मज़ारात और कब्रिस्तान में वो जो कब्रें बनाई जाती हैं उनमें कई जगह पे डिसिप्लिन नजर नहीं आता। इस्लाम की रूह से इसका जो कॉन्सेप्ट है कब्रिस्तान में जाने का, दुआएं पढ़ने का, और उनका अगर गवर्नमेंट की सतह पर कुछ शुरू हुआ था गवर्नमेंट की सतह पर, लेकिन पूरे पाकिस्तान में नहीं है, उनकी बाउंड्री वॉल्स बनाई जाए, उनमें एक तकद्दस कायम किया जाए और उनमें जो उनकी सफाई का जो अरेंजमेंट्स है, वो जो इलाके के लवाकिन है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जो आगे औलादे हैं, वो उनको उस किसी गरीब की जॉब लग जाएगी 2-3 लोग, ताकि वो कब्रिस्तान में झाड़ियां और गंदगी और ये शॉपर बैग्स और ये गंद उठाया जाए और कब्रिस्तान का जो तकद्दस है, जो खूबसूरती है, उन बुजुर्गों को जो जिंदा होते हैं तो हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। जब वफात पा जाते हैं तो हम शायद वहाँ पे सलाम करने में नहीं जाते कि हम भी इनकी औलादे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे अपने इलाका में जो हमारे अपने बुजुर्गों का कब्रिस्तान है, मैं ज़ाती तौर पे, और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 15-16 हज भी मेरे वालिद साहब कर चुके हैं, उनको सलामत रखे। तो हम ज़ाती तौर पे अपना मजदूर लगा के पूरे कब्रिस्तान में हर साल में वो झाड़ियाँ वगैरह निकालते हैं हमारे इलाके में। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें उलमा कराम की जो राय है और इस्लाम के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो काइंडली थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बिल्कुल जी, हम स्पेसिफिकली इस हवाले से बात भी करेंगे क्योंकि कब्रिस्तान का भी अपना डेकोरम है जिसको आपको रखना होता है। क्योंकि हम देखते जी कब्रिस्तान में आप मतलब एक आप जाके पता चलता है कि जी हमारी ये औकात है, हम चाहे जितने बड़े शहाना घरों में रह लें, हम जितनी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, आना हमने इसी कब्र में है जहाँ पे रात को अंधेरा, उन्होंने पता नहीं कब्र में अंधेरा कैसा है और क्या कैसी किसी मखलूक जो है वो आपके पास आ सकती है जिसमें आपको पता ही नहीं होता। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जाना है, चले जी मेरे पास खैर क्योंकि टाइम थोड़ा मुख्तसर है क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन देखिए जब मुर्दा चला जाता है तो लोग अक्सर बात कहते हैं कि जी आप मत रोएं, मुर्दे को जो है ना वो तकलीफ़ होगी। क्या ऐसा ही होता है? ये बात भी मैं उलमा कराम से पूछना चाहती हूँ। और साथ में आप गिफ्ट क्या दे सकते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि अमाल तो होते हैं मैयत के, लेकिन उनको दफनाने से पहले, लेकिन साथ में एक गिफ्ट होता है जो वहशत कब्र फ़िक्र जाफरिया में पढ़ी जाती है। मैं उस सवाल से भी पूछूंगी कि जी वो क्या 2 रकात जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो कैसे पढ़ी जाती है और अगर आप उसका मकसद क्या है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और अभी हम ब्रेक में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई ये टॉपिक हमारा इतना वसी है कि हम इसको एक शो में तो वाइंड अप नहीं कर सकते, और क्योंकि इस पर इतनी गुफ्तगू हो सकती है और अभी तो हम बरज़ख को नहीं समझ पाए कि एग्जैक्टली बरज़ख क्या है। और हम तो अभी बात करें कि जब इंसान की रूह निकलती है तो कौन कौन से मराहिल से गुजरती है, फिर आपने उसको गुस्ल देना है, फिर जो आपने पढ़ना है, आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो आपने उसको तदफीन करना है, फिर तदफीन का सालिस आपके लिए जो काम करना है तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले नूर भाई जो अपनी गुफ्तगू करते हैं, नूर भाई प्लीज़ ज़रा उसको कंटिन्यू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल था मेरी बहन कि नमाज जनाजा क्यों नहीं सीखते या मदारिस क्यों नहीं सिखाते। मदारिस तो सिखा रहे होते हैं, बल्कि एक वर्कशॉप कह सकते हैं कि महीने में एक मरतबा आइम्मा मसाजिद अपनी अपनी मसाजिद के अंदर रखते हैं कि वो तजीज़ व तदफीन के हवाले से। मगर हमारा मामला ये होता है कि हम दीन को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। अब तो बड़ा फ़र्ज़ भी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सवाल आपने किया बहन। देखिए जिस तरह नमाज आप पर फ़र्ज़ है तो नमाज में नमाज जनाजा भी है ना, वो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में नमाज़ पढ़ेंगे, इससे पहले आपकी पढ़ाई जाए, इसीलिए ना तो नमाज जनाजा। अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा ईज़िली आप बुक नहीं ख़रीद सकते, आप अब तमाम चीज़ें आप गूगल बाबा से पूछते हैं तो गूगल बाबा से निकाल के नमाज जनाज़ा का तरीका समझ लें, और ये आप पर वाजिब है। सेकंड, ये चीज़ अपने तमाम बच्चों को हर एक चीज़ को सिखाएं, समझाएं उनको, ये आप पर फ़र्ज़ है। कल क़यामत के दिन आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शर्मिंदा होंगे।
دوسرا یہ کہ جب آپ بات نماز جنازہ کی کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا مال اور اعمال دو چیزیں. پوری کائنات مال کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور اعمال کو بالکل فراموش کر دیتی ہے. اعمال پر جی اس دن آتے ہیں جس دن چلے جاتے ہیں نا, اس دن چلے جاتے ہیں. ابھی آپ یہ بات کر رہی تھی, ابھی آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی بہن کہ وحشت قبر کے حوالے سے. جی اب دیکھیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے وہ حدیث پیش کی تو وہ آپ روئیں, اور رونے کے آتا ہے حدیث میں کہ آپ 3 دن تک آپ کو وہ کیفیت تاری ہوئی. اب یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں یا ہم موت کا ذکر سنتے ہیں, ہمارے سامنے موت کی باتیں ہوتی ہیں, ہم پر وہ کیفیت نہیں ہوتی. ٹھیک, آپ مسلمان کو دیکھیں, اب معاملہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ نماز جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. جی جی, اور قبریں ٹاپ ٹاپ کے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ تو الگ بات ہے بہن. میت کو اس کے وارثین لواحقین قبر کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں, کچھ ہی دیر دور لوگ بیٹھ کر وہاں ہنسی مذاق و باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اس بندے کو دفنایا جا رہا, ہو سکتا ہے کل ہماری باری اور ہمیں اسی طرح قبر کے اندر اتارا. تو وہاں وہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اہل بیت سید زین بن حضرت امام زین العابدین کو, روایت میں میں نے یہ پڑھا کہ وہاں ایک شخص کی تدفین ہو رہی ہے, وہ زار و قطار بیٹھ کے رو رہے ہیں, اور زار و قطار کے میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو بخش دیا, جن پر اللہ خاص مطلب لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. مجھ جیسے ایک آدمی کو امام زین العابدین وہ تربیت دے رہے ہیں نا کہ دیکھو میں یہاں بیٹھ کر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, کہ جو مستقل خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں, مستقل نماز پڑھ رہے ہیں, رات عشاء سے لے کر فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں, ان کا یہ معاملہ. اور آج ہم لوگ جو نماز فجر اکثر قضا کر دیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہمارے یہ معاملات ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے, آپ بالکل آپ کے لواحقین آپ کے مرنے کے بعد پڑھیں گے, سب سے پہلے یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ قبر جنت کے ریاض, جنت کا باغ بن سکتی ہے, ریاض الجنہ, یا عفرۃ من نار, جہنم کا گڑھا بن جائے گی. آپ اسی دنیا سے یا تو اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں گے حدیث کے مطابق, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنائیں گے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی قبریں پہلے سے جو کھدوا لیتے ہیں, اپنی قبر کی زمین خرید لیتے ہیں, تو کیا یہ ہے آپ خرید سکتے ہیں, کیا اس چیز کی اجازت ہے؟ اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جو اپنی قبر خود خرید لیتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے خود قرآن بھی پڑھتے ہیں تاکہ کل کلا کوئی نہ آئے تو یہ مٹی گواہی دے. جیسے کہ لوگ دادا سے آپ جائیں آبائی سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, وہاں آبائی قبرستان بھی ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں کہ دوسرے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی قبریں یہ ٹھیک ہی کر سکتے ہیں, وہاں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کی موت کہاں ہوگی, کس حال میں ہوگی, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں کم از کم میرا وہ نصیب فرمائے کہ میں جاؤں خانہ کعبہ, روضہ رسول پہ انتقال ہو جائے اور تدفین جو ہے ریاض الجنہ کے اندر ہو جائے. سوری ریاض الجنہ کہہ رہے ہیں وہ جنت البقیع کے اندر, جنت البقیع میں, مطلب آپ وہاں جائیں جنت المعلیٰ میں ہو جائیں, یا آپ امام حسین کے روضے کے پاس جائیں, وہاں آپ کی تدفین ہو جائے. تو کچھ پتہ نہیں نا کہاں مر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ایروپلین پہ جا رہے ہیں, وہیں جہاز کریش ہوا اور وہیں آپ ختم ہو گئے. آپ کی ایک تو دیکھیں نماز جنازہ, دوسرا ہے کہ آپ کو غسل میت دینا آنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ہم جب رو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ مت روئیں, اس سے مردے کو گناہ مل رہا ہوگا. کیا اس کو گناہ مل رہا ہوتا ہے آپ کے اعمال سے اگر آپ رو رہے ہیں یا آپ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بین کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بین کیا کر رہے ہوتے ہیں, یا تو بین ہی کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ میاں تو نے کیا ظلم کر دیا ہے, بچے کس پر پلیں گے, کیا ہوگا, کیا یہ بین ہو رہے ہوتے ہیں. گویا ہم خدا کی حکمت میں عمل دخل کر رہے ہیں, کیونکہ ہم خدا کی حکم میں عمل دخل کر رہے ہیں, اس سے اذیت ہو رہی ہے اس کو کہ کیسے جملے ادا کر رہے ہو اس سے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہوتا ہے, شوہر مر گیا, اب بیوہ یہ بیان کر رہی ہے کہ مجھے کس پر چھوڑ گئے, بچے بیان کر رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, بہنیں بیان کر رہی ہیں بھیا میرا کیا ہوگا, ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا کیا ہوگا. بلکہ سوچنا چاہیے تو اس وقت مردہ سوچ رہا ہوتا ہے, سب کو اپنی بھی پڑی ہوئی ہے, میرے بارے میں کوئی کچھ سوچ ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میرے ساتھ اگلے مراحل کیا ہونے والے ہیں. میری کسی کو فکر ہی نہیں ہے, میرے لیے کوئی کلام ہی نہیں کر رہا, میرے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو اذیت ہوتی ہے نا وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں روح اور جسم کا ساتھ ٹوٹتا ہے, موت ہو گئی, وہ جو خاک کا پتلا پڑا ہوا ہے نا, اب اس میں کوئی جان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو روح ہے, وہ روح
اپنے سارے اپنے غسل کو کفن کو سارے معاملات خود دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، اپنے رونے والوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، جو اذیت ہو رہی ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا آگے بین کرنا، رونا جانے والا جا رہا ہے، یہ منع نہیں کیا گیا بھائی، تو دیکھیں رونا فطرت ہے، یہ اس کو ضبط تھوڑی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں آپ، وہ تو فطرت ہے، لیکن اس فطرت کے اندر آپ ایسے جملے ادا نہ کریں جو شریعت اور احکامات الہی یا حکم الہی کے منافی ہو جائیں۔ اچھا، جو وحشت قبر جو نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا دیکھیے اس میں دو تین باتیں کر دوں اس لیے وقت ہے مختصر ہے۔ جی جی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، ایک پہلا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ قبرستان سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے قبرستان جانے گھبراتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، بات کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ زندگی میرے لیے تو فائدہ مند نہیں تھے، مرنے کے بعد جتنے میرے فائدہ مند ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں تو میرے لیے وہ وہی کر سکتے تھے جو ان کے پاس اختیار تھا، لیکن جب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں لامحدود اختیار ان کے پاس موجود ہے، جن کے جوان میں موجود ہوتے ہیں وہ، اور جب کبھی میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جب کبھی آپ پریشان ہوں، کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو مشکلات سے نکلنے کے لیے، ہر انسان کو چاہیے وقت نکالے قبرستان چلا جائے، مومنین کی قبر سے گفتگو کرے، ان کو ہدیہ کرے، ماں باپ ہمیں تو ماں باپ کی قبر بیٹھے، یہ عمل کرنے کے بعد قبرستان سے باہر نکلیں گے آپ خود دیکھیں گے کتنا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اور قبر میں مدفون یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد کر رہا ہے کہ اللہ اس کی دنیا کی مشکلات تو آسان کر دے، جہاں پاور کم تھا وہاں جانے کے بعد پاور میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ جو نماز وحشت قبر ہے، نماز وحشت تو یہ جو پہلی رات ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، زیارت امام حسین میں نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود ہی دعا ہے، یوم الورود جی، ٹھیک ہے، کہ جس دن مجھے اس قبر میں داخل کیا جا رہا ہو، اے اللہ اس دن مجھے حسین کی شفاعت عطا فرمانا مجھے، ٹھیک ہے نا، نواسہ رسول کی شفاعت عطا فرمانا کہ میرے لیے وہ رات آسان ہو۔ پہلی رات جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، نکیرن اسی دن آتے ہیں، اسی حساب کتاب طے ہو جاتا ہے کہ کون مسلم ہے کون مومن ہے، جیسے دفن کرتے ہیں آپ دفن اسی وقت آ جاتے ہیں، جی وہ تو معاملہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ جو ہوتی ہے تاکہ وہ مراحل جو منکر نکیر کے معاملات ہیں، نکیرین جب قبر میں آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ٹھیک ہے نا، من دینوں کا، یہ سوال ہوتے ہیں نا، تاکہ ان سوالات میں اس کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہا کہ تاکہ اس رات کو یہ اچھا جیسی پہلی رات قبر میں گزرتی ہے پھر ویسی ہی ہر رات گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زندہ رہ جانے والے اس کے لیے صدقہ جاریہ نہ جاری رکھے یا وہ اپنے کو صدقہ نہ چھوڑ کے گیا ہو، نمبر ایک۔ دوسری بات اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ پہلی رات اس کے لیے آسان ہو۔ ایک بات کرتا چلوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے، دنیا میں مشکلات ہیں آپ کے ساتھ، رزق کے مسائل ہیں، بیماری ہے، اولاد کے مسائل ہیں، کہتے ہیں نا کوئی عمل ہونا چاہیے، دعا ہونا چاہیے، ایک عمل ہر انسان اختیار کر لے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھے، نیت کیا کرے اس کی کہ جتنے آج تک مومنین میرے اعزاء اقربا دوست احباب بزرگ جتنے بھی جو رہ چکے ہیں وہ اور جو آج کے دن دنیا سے گیا ہے جو آج کے دن دفن ہوا ہے ان سب کو یہ 2 رکعت نماز ہدیہ کر رہا ہوں۔ آسان ترکیب ہے، 2 رکعت نماز پہلی سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، یہ پڑھے، اس کے بعد کہے پروردگار عالم پنجت پاک کے صدقے میں رسول پاک کے صدقے میں اس 2 رکعت نماز کا ہدیہ ثواب جتنے مومنین آج کے دن اس لمحے تک جتنے بھی گئے سر ہمیں نام نہیں یاد سب کو شامل کر لیجئے، سب کو پہنچے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے وہ نماز اپنے گھر میں پڑھی، فرشتے نے وہ نماز لی، خدا کی بارگاہ میں پہنچائی، کوئی بزرگ عالم کوئی بزرگ ہستی جب انہوں نے اپنے اطراف میں نور میں اضافہ دیکھا چونکہ پوچھا یہ نور کہاں سے آیا؟ کہا کہ فلاں مومن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اس نے 2 رکعت ہدیہ بھیجا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ سورہ الحمد کی بات سورہ قدر اور دوسری میں پہلے سورہ کوثر الحمد کی بات، جیسی نماز یہ پہنچتی ہے وہ بزرگ جہاں بھی ہوں گے وہ کہیں گے اللہ جس نے مجھے یاد رکھا، میری آخرت کی مشکلات میں کے لیے آسان کیا، اے اللہ اس کو تو دنیا کی مشکلات میں اس کے لیے آسان کر دے، اور اس کی عمر یہ طول عمر کا وظیفہ بھی یہی ہے، اچھا کہیں گے اے اللہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس طرح سب کرتا رہے گا، ہمیں پہنچتا طول عمر بھی ہو جائے گی اور شفاعت بھی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ یہ جو قبرستان کے ڈیکورم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جب جاتے ہیں وہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہنستے کھیلتے لوگ مردے کو دفنانے بھی جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ کچرا پھینک دیتے ہیں، ہم قبروں میں دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آ کے آپ ایسی حرکتیں کریں۔ جی ہاں، دیکھیں ابھی جب ساری گفتگو ہو رہی تھی تو قبرستان کا جو ادب احترام ہے وہ ہونا چاہیے، اس میں
قرآن آیتیں لکھ دیتے ہیں, پھر ڈاگیز وہاں پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ گندگی کر رہے ہوتے ہیں, نشے کر رہے ہوتے ہیں لوگ نشے کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے جادو کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ہڈیاں بال چوری کر رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں. ان تمام حضرات میں جو بیٹھے ہیں اپنے حق نواز بھائی اور دیگر یہ بھائی, تو اپنے ابھی 2022 والے 23 والے سفر میں گھوم رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ, جو میرے ساتھ ہوا, تو وہاں بھی ظاہر سرد خانہ, ہاسپٹل, یہ سب چیزیں میں نے دیکھی. تو ایز اے ہسبینڈ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ مرحلہ وہاں پر آیا. ہاں کہ سرد خانے وہاں ایک اچھا نظام میں نے سعودی گورنمنٹ میں دیکھا کہ کچھ سرکاری مساجد بہت بڑی بڑی یہاں پہ انہوں نے پورے غسل کے, کفن کے سب انتظام کیے ہوئے ہیں. اچھا یہاں سے ہم تیاری کے ساتھ پورے گئے تھے, اچھے اچھے ابائے, کلرفل ابائے بیگم کے اور سب کچھ, پھر وہاں سے شاپنگ کی خوب. اور تو آنے سے 2-3 دن پہلے بس سمجھا ہماری جو واپسی اس سے 1-2 دن پہلے ایک دم ہاسپٹل چلی گئی. تو آپ جو کفن کی بات کر رہے تھے, آپ نے کسی کو کفن گفٹ کیا اور وہ کفن دے دیا, تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ظاہر سی بات پریکٹیکل انسان کے اوپر ہوتا ہے نا, کسی عزیز قریب کا جب پتہ لگتا ہے کہ کتنا بھاری ہوتا ہے معاملہ. تو آخری جو مرحلہ تھا ان کو جب وہاں سے سرد خانے سے, کیونکہ ایک تو میں بتاؤں جب ان کا یعنی سمجھے روح کا تعلق ختم ہوا ان کا جسم سے, فرائیڈے تھا اور غالباً وہ 3 فروری تھی. فروری میں ان کی پیدائش بھی تھی, 11 فروری پیدائش تھی, میں کہہ لیا کہ وہ 3 فروری انتقال کا تھا. کیونکہ 15 دن وہ وینٹیلیٹر پہ رہی تھی وہاں پہ جد ہاسپٹل میں, کنگ فہد ہاسپٹل میں. تو جمعے کا دن تھا اور فجر کے بعد میں سو رہا تھا, تو سوتے سوتے ایک دم جو ہے نا بس ایسا لگا کسی نے میرے دل سے جیسے موبائل کا چارجر ہوتا ہے نا, ایسا کہ چارجر کھینچا, ایک دم خواب میں آدھا میں جاگا اور آدھا سو رہا تھا, ایک دم شاکرا گئی, شاکرا نام تھا میری وائف کا, کہ شاکرا گئی, ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گیا. اس وقت کے بعد جو مجھے بے چینی, گھبراہٹ, بے قراری ہوئی کہ بس جیسے سورج طلوع ہوا میں نکلا باہر, میں واک کر رہا ہوں, چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, مجھے ہال ہوتی آ رہی ہے عجیب سی ایک دم, بس کہ بہت ہی اداسی سی مجھ پہ تاری ہو گئی. اداسی تھی پہلے سے, پھر وہی ہوا جمعے کے بعد میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی ہاسپٹل جانے کی. بچے فیملی بہن وغیرہ گئے, انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ ڈاکٹروں نے اب وہ کر دیا ڈسکلوز کہ بھائی ان کی اب لوگوں پیاری ہو چکی. تو اب دوسرا مرحلہ تھا, 2-3 دن ہاسپٹل باہر پروسیس ہوتے ہوتے وہ سرد خانے میں وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے بتیرا چاہا کہ میرا کوئی فیملی والا دوسرا جو نا ریکگنائز کر لے, پہچان شناخت کر لے, جب دیتے نا ہینڈ اوور کر رہے ہیں. میں بہت نظر چراتا رہا, دوائیاں کھائیں, میڈیسن کھائی, دل میں سے قابو سے باہر تھا. لیکن انہوں نے کہا بھائی ہسبینڈ کے علاوہ کوئی ان کو وہ نہیں کر سکتا, ہاں کہ بھائی وہی جو نا شناخت کرے گا تو ہم ڈیڈ باڈی دیں گے, ادروائز نہیں. پروسیس سارا گورنمنٹ کے تھا. تو وہ لمحہ میرے لیے بس اتنا خطرناک تھا, لیکن انہوں نے بہت اچھے سرد خانے ہاسپٹل کے ساتھ ہی بنا رکھا تھا. تو بس وہ ایک جھلک میں نے دیکھی, سب شناخت کیا اور میں باہر آ گیا. بہت برا لمحہ تھا, لیکن سب سارے میرے بھائی دوست سب ساتھ تھے. اور پھر وہاں دوسرے ایک مسجد میں ان کو وہاں پہ لیٹر دیا کہ یہاں لے جائیں, یہاں غسل ہوگا ان کا. پھر وہیں سے اسپیشل کفن غسل وغیرہ مسجد کے ساتھ ہی بہت بڑا سرد خانہ بنایا جس میں غسل کفن دیا. پھر ملاقات کا انسان کے سارے فیملی والے وہ کمرے میں آ کے آخری دیدار کر لیں. وہاں پہ سب نے, خواتین نے بھی مردوں نے بھی آ کے مسجد کے اس پورشن میں آخری دیدار کیا. پھر ایک مسجد کے ساتھ ہی بہت بڑا قبرستان جدہ میں بنا ہوا ہے, وہاں ان کی قبر خود جس طرح نور بھائی کرتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا انسان عمرے پہ جائے اور وہیں اس کے خاتمہ ہو جائے. اچھا ہم نے کوشش تو کی کہ بھائی وہ جنت البقیہ جنت المعالی میں لے آنے کی کچھ اجازت مل جائے, گورنر ہاؤس تک گئے, لیکن وہ تھا کہ وہاں پہ اصول ہے کہ وہ کووڈ کے بعد خاص طور پہ بنا دیا گیا کہ جہاں پہ وہ ڈیتھ ہو تو وہیں پہ وہ کیا جائے. تو بالکل ایئرپورٹ کے قریب ہمارا قبرستان ہے, وہاں ان کی آخری آرامگاہ بنی. تو وہ سسٹم میں نے دیکھا, میں آج تک یاد ہے ان کی جو قبرستان کا سسٹم بالکل صاف ستھرے بہت, اور وہ سعودیوں کے ہی ہیں وہ, لیکن چونکہ عمرے پہ تھیں تو ان کا وہ خاص پروٹوکول کی وجہ سے انہوں نے پرمیشن دے دی یہاں تدفین ہو سکتی ہے. تو سب قبروں کی لائنیں بنا رکھی ہیں انہوں نے نا. تو 69 ان کی رو ہے, 69 اور رو نمبر 19 قبر نمبر ہے, کہ ابھی بھی 20 قبر نمبر 20 ہے. ابھی میری فیملی میں کوئی جاتا ہے, بہنیں جاتی ہیں. جب آپ عمرے پہ جاتے ہوں گے تو آپ خصوصی طور پہ ابھی تک میں دوبارہ میری ہمت جانے کی وجہ سے جب سوچتا ہوں میرا پورا ایسا لگتا ہے میں اندر سے ادھیڑ گیا ہوں نا. تو جاؤں گا انشاءاللہ. بھی ظاہر ہے بچے یہاں پہ اکیلے, اس لیے میں ابھی تھوڑا سا وہ ہوں کہ یہاں کے جو معاملات نمٹ جائیں. لیکن میری بہنیں نے بھی پچھلے مہینے بہن گئی پوری فیملی کے ساتھ گئی, تو خواتین کو تو اندر الاؤ نہیں, لیکن باقی بہنوں کو ان کو الاؤ کر دیتے. تو بس وہ صرف چٹ لکھ کے دے دیتے, رو نمبر 69 اور قبر نمبر 20. وہ 4-5 سال تک قبر میں وہاں پہ محفوظ رہتی ہے. ہائے اللہ, تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس ہاں اب یہ چیزیں واقعی ایسی ہوتے ہیں آپ کی نا, تو وہ نظروں کے سامنے وہ سب لگ جاتی ہیں. اتنے مرحلے ایسے تھے, میں سوچتا تھا کہ تو کل کی بات لگتی ہے کہ میں نے دلہن بنا ہوا دیکھا, نکاح نامے میں سائن ہو رہے ہیں, اور اب مجھے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کرنا ہے, کہ مجھے یہاں جانا ہے کہ وہاں جانا ہے. لیکن وہاں گورنمنٹ نے بہت اچھے سسٹم بنایا. تو بعض قبرستان کی ہوتی ہے, قبرستان اتنے پروٹوکول کے ساتھ صاف ستھرے منظم کے بندہ جائے تو اداسی اپنی جگہ. لیکن آپ کی گفتگو اداسی مجھے مطلب آپ کو تیار اسی کے لیے, ہم ساری عمر مطلب میں جب میری امی کے گھر سے بھی ہم نے اپنی امی کو رخصت کے جنازے میں, تو میں نے کہا امی کتنے پیار سے گھر بنایا تھا نا, پر آپ نے تو یہاں رہنا ہی نہیں تھا. تو وہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. میں پھر قبرستان والی بات سے اس کو کر کے اس کے بعد میں اجازت لوں گی. ہاں قبرستان کا بڑا اہتمام, میں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ رہی ہوں, کیونکہ ہم جب جن کی پیارے قبرستان میں ہوتے ہیں پھر ان کی قبرستان کے ساتھ بڑی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پھر آپ میں اب جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی قبروں سے اگر کچرا ہم چن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے بھی ہماری امی کی پڑوسی ہیں سارے,
ہاں بڑی بات ہوتی ہے. اچھا حضرت میں چاہتی ہوں آپ کا حصہ ڈلے پھر اس کے بعد پھر تاکہ میں اجازت لے سکوں. چلے میں کالر لیتی. السلام علیکم جی. اینی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرتلین موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کرتلین. سوری آپ کو اتنی دیر ہم نے لائن پہ رکھا, آپ کو ویٹ کرنا پڑا. کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی مسئلہ نہیں. باجی مدیہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک. اور آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا باجی مدیہ, میں شیعہ نما سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعہ جو روح ہے وہ جمعرات والے دن گھر آتی ہے؟ ہائی کتنا پیارا سوال ہے. آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کا پیارا چلا گیا اس دنیا سے؟ ہاں نہیں, میرے چاچو ہیں, میری نانی اماں ہے, اور جو ہمارے ہیں رشتہ دار وہ وفات پا چکے ہیں. میری نانی اماں سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا, میں ان کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں. اکثر رات کو جب سوتی ہوں تو ان کو رو رو کے یاد کرتی ہوں. اکثر وہ مجھے خواب میں ملتی ہیں, اور مجھے میرے گھر نہیں ہے, میں کرائے پہ رہتی ہوں, تو وہ مجھے اکثر ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اینی نہ رویا کرو, اللہ پاک آپ کو گھر دے گا. دیکھیں, اور وہ مجھے بہت یاد آتی ہے. مجھے اپنی نانی اماں بہت زیادہ یاد آتی ہیں. آج میں جب بھی بیٹھتی ہوں تو مجھے بہت یاد آتی ہیں. میں اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہوں. جب میں مسجد سے بیٹھتی ہوں تو وہاں بھی ان کو یاد کر کے بیٹھتی ہوں, روتی بھی ہوں, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی مانگتی ہوں. میں اپنے شیعہ علماء کرام سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم ایک زندہ ہے انسان, ہم اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں, ہم کھاتی پیتی ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, ہمارے ایک علیحدہ نظام ہے, لیکن میں نے ہر انسان سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ہے. کیا علماء کرام جو ہمارے اہل تشیع بیٹھے ہیں ان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب انسان وفات پا چکے ہوتے ہیں, جتنی بھی باب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ چلے شدید معذرت اینی, میرے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن یہ سوال میں ابھی سے اپنی ٹیم کو بھی دے کے جا رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ جب اگلی دفعہ شو کریں گے تو ہم یہ سوال بھی کریں گے کیا میتیں جمعرات کی شب آتی ہیں کہ جو خطبہ پر ختم دلایا جاتا ہے, فاتحہ کی جاتی ہے ان کے لیے, تو اس والے سے بات بھی کریں گے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے شو میں ڈسکس کریں گے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کی اور ہماری برزخ کی جو منزل ہے ان کو بھی آسان کرے, کیونکہ جانا تو ہم نے ہے ہی, وہی منزل ہے جی. خیال رکھیے گا, زندگی رہی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.